محمد وآل محمد صلوات خاندان زہرا پہ بار دیگر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد الکلمۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل صلوات محمد۔ اب تمام مومنین کی خدمت میں کلمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ اساس ہے، بنیاد ہے، اپنے عقیدے کا اظہار ہے۔ یہ کلمات قرآن سے مختلف جگہوں سے اٹھا کر ان کو ایک یکجا کر کے ایک کلمہ ترتیب دیا گیا ہے، اور یہ ہے وہ کلمہ ہے کہ جس میں ملت تشیع کے عقائد کا واضح اظہار ہے۔ اور اس کلمہ کے متعلق میں عرض کرتا چلوں کہ کلمہ واجب نہیں ہے اور نہ مستحب ہے۔ تحقیق آپ کا کام ہے کرنا، علماء سے رابطہ کرنا، مجتہدین سے پوچھنا، اور اگر کہیں میں غلطی پر ہوں تو اس کی تصحیح بھی کرنا مجھ پہ فرض ہے، میں اپنی تصحیح بھی کر لوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے اور کہیں بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب کوئی غیر معروف خطیب غلطی کرتا ہے تو اس کی پکڑ سخت ہوتی ہے، اور جب کوئی معروف ترین خطیب غلطی کر لے تو اس کی غلطیوں کی پکڑ ہونے کی بجائے اس کا ڈیفینڈ کیا جاتا ہے۔ تو آپ حضرات کی تو حالانکہ دونوں کے ساتھ تو سلوک ایک جیسا ہی ہونا چاہیے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں غرق انسان جس کو مال و دنیا میں دیکھتا ہے، اور پیسے اور گاڑی اور مربجات اور دیگر ایسی آسائشوں میں اس کو مبتلا دیکھتا ہے، تو پھر اس کی خامیاں بھی اس کو خوبیاں لگنے لگتی ہیں، لیکن خامی ہے، کبھی خوبی نہیں بن سکتی۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات کا۔ حیدری بہت ہی شکر گزار ہوں آپ کی بے پناہ توجہات کا، اور اسی وجہ سے لیلۃ الغرائب کے جب کل مغرب اور عشاء کے درمیان ہم نے وہاں نماز پڑھی 12 رکعت، اور الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ انا انزلنا اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص، یہ 12 رکعتیں پڑھیں، تو پڑھنے کے بعد 3 سجدوں کے بعد دعا میں نے سب ان کے لیے کی ہے کہ جو جتنا بھی چھوٹا سا جس نے مجھ پہ احسان کیا ہے ان کے لیے، اس کے علاوہ جتنے ہمارے سننے والے ہیں ان کے مرحومین کے لیے، اور چینل جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، لائک اینڈ شیئر کیا ہوا ہے، ان تمام کو میں نے شامل کیا ہے اپنی دعاؤں میں، اور انشاءاللہ جب تک ہوں آپ سب کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھوں گا۔ درود پڑھ لے محمد وعلی محمد۔
بلندترین صلوات یا علی یا علی یا علی۔ لا الہ الا اللہ جب انسان کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے لا الہ، کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ سب کا انکار کرتا ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا انکار ہے، اس میں سب کا انکار ہے۔ سب کے انکار کے بعد پھر ایک اقرار ہے، ایک اقرار ہے، اور وہ اقرار کیا ہے؟ کہتے کوئی نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے سوا۔ یقیناً آپ اگر غور کریں تو اس وقت شاید کوئی کہے کہ کیوں نہیں بھائی، ہمارے ساتھ تو بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، باپ بھی ہے، خاندان بھی ہے، گھر بھی ہے، دنیا بھی ہے جی، سب کچھ ہے، آپ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے۔ اگر یہاں اس جملے کو اس انداز میں دیکھیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن دعائے کمیل کا وہ جملہ کہ جب قبر کی اندھیری رات ہوگی تو اس وقت انسان کہے گا میرے اللہ تیرے سوا میرا کون ہے، تیرے سوا کوئی، اس لیے اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہی عبادت کے لائق ہے کہ جس کی عبادت تیرے 10ویں امام جن کی شہادت کی مجلس میں بیٹھے ہو اس انداز میں کرتے تھے کہ گویا جیسے کہ ان کے آباء و اجداد کا جو عقیدہ تھا اسی عقیدے پہ رہتے ہوئے اپنی شہادت کو تو قبول کر لیا، زہر پینا تو قبول کر لیا، مگر کلمہ لا الہ الا اللہ کبھی نہیں چھوڑا۔ لا الہ الا اللہ۔ بلندترین صلوات لا الہ الا اللہ کا پرچار کرتے رہے۔ نہیں ہے کوئی، ہر معصوم نے کہا نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے، اور یہاں آ کے پھر دوسرا کلمہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور علی اللہ کے ولی ہیں، رسول کے جا نشین ہیں، وسیع ہیں، اور بلا فصل خلیفہ ہیں۔ یہ اظہار ہے کہ نبوت کے بعد ہم کسی کو نہیں مانتے، اگر مانتے ہیں بلا فصل خلیفہ تو علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں، بس اس کے علاوہ واضح عقیدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بہت ہی واضح عقیدہ ہے۔ اور اگر کوئی کسی کو جبر کے ذریعے سے ہمیں خلیفہ منوانے کی کوشش کرے گا یا یکساں تعلیمی نظام کے اس آڑ میں کوئی اپنا مسلکی نصاب شامل کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس نصاب کو مسترد کرتے ہوئے اس کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ یہاں مسلکی نصاب ہم چلنے نہیں دیں گے۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ بے شمار جس نصاب میں کربلا نہ ہو، جس نصاب میں غدیر نہ ہو، جس نصاب میں خیبر فاتح خیبر کا ذکر نہ ہو، جس میں بدر کے فاتح کا خیبر کا نہ ہو، تو پھر بتاؤ وہ دینی مسلکی ایک نصاب جس کو یکساں تعلیمی نصاب کہہ رہے ہیں وہ یکساں تعلیمی نصاب نہیں ہے، یہ ہم پہ تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم تو اس اسلام کے بھی قائل نہیں ہیں کہ جس اسلام پہ اسلام کے اندر ضربت علی نہ ہو اور سجدہ شبیری نہ ہو،
وہ اسلام کی قائل جو آپ حضرت کو ہم ایسے اسلام کے بھی قائل نہیں ہیں۔ ایسا اسلام دوسروں کو مبارک ہو، وہ زندہ رہیں، اسی اسلام میں مریں، اسی اسلام میں جئیں۔ ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم کسی کے عقیدے کو چھیڑتے نہیں ہیں، نہ گالیاں دینے والے ہیں، نہ بکواس کرنے والے ہیں، نہ کسی پہ طعنہ و تشنیع کرنے والے ہیں۔ ہم تو فقط محمد و آل محمد کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر اس تعریف کے ذریعے کسی کے پیر کو نیچے آنا پڑتا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ان کی مدح اللہ نے کی ہے، رسول اللہ نے کی ہے اہل بیت کی مدح، اور اہل بیت کا مقابلہ ان سے بنتا ہی نہیں ہے۔ یا اہل بیت کی شان ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ علی اور فلاں 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 کے مقابلے میں لے آئے، وہ اور ہیں، علی اور ہے۔ علی یاد ہے آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں علی و بطول کی عظمت کا اور ان معصومین کی عظمت کا کہ پیغمبر اکرم نے اس وقت کیا کیا کہ جب بہت ساروں کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے، سب کے دروازوں کو پیغمبر اکرم نے بند کروا دیا، لیکن ایک دروازہ جو علی و بطول کا دروازہ تھا وہ کھلا رہا۔ یہ دروازہ مسجد کا کھول کے بتایا کہ تمہاری طہارت وہ طہارت نہیں ہے جو طہارت علی و بطول کی طہارت ہے۔ درود پڑھ لے محمد و آل محمد۔ تو لہذا عقیدہ خود ساختہ نہیں ہونا چاہیے، توجہ رکھیے گا، بڑا حساس مسئلہ۔ خود ساختہ عقیدہ کسی کو اجازت نہیں ہے، نہ کسی مجتہد کو اجازت ہے کہ وہ کوئی خود ساختہ عقیدہ بنائے، نہ کسی عالم کو اجازت ہے کہ وہ کوئی خود ساختہ عقیدہ بنائے، نہ ذاکرین عظام کو اجازت ہے، نہ مومنین کرام کو اجازت ہے کہ وہ خود ساختہ عقیدہ قائم کر لے اور اس پہ چلنا شروع کر دے۔ تو یہ اس کو اجازت ہرگز نہیں ہے۔ عقیدہ وہی ہے جو اہل بیت نے دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے میرا عقیدہ یہ ہے تو یہ وہ غلط کہہ رہا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے میرا عقیدہ ہے، اس کا مطلب اس کے اندر ہے میں، اور یہ جو کہے میرا عقیدہ یہ ہے تو سمجھ جانا اس کے اندر شیطان بول رہا ہے، محمد و آل محمد نہیں بول رہے۔ میرا عقیدہ سلامت رہے، آباد رہے۔ یا عقیدہ سننا چاہتے ہو؟ امام نقی کا دور ہے۔ جو لوگ زیارات پہ گئے ہیں وہاں پہ ایک حرم ہے شاہ عبدالعظیم کا، ہے یا نہیں؟ جو گئے ہو تصدیق کر رہے ہو نا؟ شیخ صدوق اور دوسرے علماء نے حضرت عبدالعظیم سے روایت کی ہے، اور عبدالعظیم کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے جس کے حرم میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اتنی عظیم ہستی، اتنی بابرکت عبدالعظیم امام نقی کا دور ہے، اور روایت کچھ اس طرح سے ہے۔ فرمایا اب یہ کون بات کر رہا ہے؟ شاہ عبدالعظیم۔ شیخ طوسی نے روایت کی ہے کہ شاہ عبدالعظیم ایک مرتبہ کہاں آئے؟ امام نقی کی خدمت میں۔ آج شہادت کے عنوان سے مجلس ہے نا امام نقی علیہ السلام کی، 10ویں امام کی شہادت کی مجلس ہے، اور اس سلسلے میں امام نقی کے حوالے سے ہی فرمان نقل کر رہا ہوں۔
اور جو سننا چاہتا ہے کہ یہ عقیدہ تشیع ہے کیا، یہی عقیدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، وہ صلوات پڑھ دینا محمد و آل محمد کی ذات پہ، متوجہ رہیے گا۔ شیخ صدوق اور دوسرے علماء نے حضرت عبدالعظیم سے روایت کی ہے کہ فرمایا اپنے آقا، شاہ عبدالعظیم کہتے ہیں میں اپنے آقا، اب دیکھیے امام نقی کو شاہ عبدالعظیم آقا کہہ رہے ہیں، جبکہ شاہ عبدالعظیم اس ہستی کا نام ہے کہ جس کو لوگ آقا کہتے تھے، یعنی یہاں پہ شاہ عبدالعظیم امام نقی علیہ السلام کو آقا کہہ کر پکار رہے ہیں، اور کہتے ہیں اے میرے آقا علی علیہ نقی علیہ السلام۔ جب حاضر خدمت ہوئے، اب جب حضرت نے دیکھا، شاہ عبدالعظیم داخل ہوئے، سلام کیا، امام نقی نے شاہ عبدالعظیم کی طرف دیکھا، حضرت عبدالعظیم کی طرف دیکھا، اور دیکھ کر اس مقام پہ امام نقی نے ان کا عبدالعظیم نام نہیں لیا، یہ نہیں کہا کہ عبدالعظیم، بلکہ فرمایا، پہلا لفظ امام نے کیا فرمایا، سلام دعا کے بعد سلام کا جواب دیا، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا، مرحبا۔ شاہ عبدالعظیم کو دیکھ کے مرحبا، یہ شاید میرے اور آپ کے لیے تو بڑا چھوٹا سا لفظ ہے، چونکہ آج کل لفظوں کا تقدس بھی اتنا پامال کر دیا گیا ہے اور لفظوں کو اتنا غلط استعمال کیا گیا ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بڑے بڑے الفاظ کو رکھ دیا گیا ہے، جبکہ وہ مقام اس الفاظ کے تھے ہی نہیں کہ یہاں رکھنا چاہیے تھا۔ بس اب تو یہ لفظوں کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے کوئی شخص ٹوپی کو پاؤں میں پہن لے اور موزوں کو سر پہ رکھ لے، یہ لفظوں کا حشر ہوا ہے، جبکہ مرحبا لفظ بہت بلندی کا نام ہے، اور عبدالعظیم کو دیکھ کے اگر امام نقی کہتے ہیں کہ مرحبا، اس کا مطلب ہے کہ عبدالعظیم سے امام نقی اتنا خوش تھے۔ کس وجہ سے خوش تھے؟ کیونکہ عبدالعظیم کا عقیدہ وہی عقیدہ تھا جو امام نقی کا عقیدہ ہے، اور امام نقی کا عقیدہ وہی ہے جو کہ آپ کے نویں امام کا عقیدہ ہے۔ اور یہ سلسلہ اوپر تک لے جائیں تو قرآنی سلسلے کے ساتھ مل جاتا ہے کہ اللہ نے جو عقیدہ آسمان سے قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے وہی عقیدہ ہے، تمہارا خود ساختہ بنایا ہوا عقیدہ نہیں چل سکتا۔ امام نے دیکھتے ہوئے فرمایا مرحبا، اور مرحبا کے بعد کیا فرمایا، اے ابو القاسم، نام نہیں لیا، یعنی اتنی عزت دی امام نے، اتنا احترام کیا امام نے عبدالعظیم کا، کیونکہ امام جانتے تھے کہ میرا سچا پیروکار ہے، میرا حقیقی پیروکار ہے، میرا حقیقی ماننے والا ہے۔ امام اس کے دلوں کے رازوں سے واقف تھے، اس کے دماغ سے واقف تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام کا حقیقی پیروکار ہوتا ہے، امام اسے اسی طرح عزت سے نوازتے ہیں جس طرح عبدالعظیم کو نوازا ہے۔ دور حاضر میں بھی اگر کوئی حقیقی پیروکار ہے تو آپ کے وقت کا امام جب ظہور فرمائے گا تو ان لوگوں کو اتنی ہی عزت دی جائے گی جتنا کہ امام نقی نے عبدالعظیم کو دی، اور نام سے نہیں پکارا، کنیت سے پکارا، اے ابو القاسم، اے ابو القاسم۔ اگلا جملہ سنیے گا، اے ابو القاسم، تو حقیقتاً ہمارا دلی دوست ہے، ہمارا دوست ہے۔ اب فرمائے جس شخصیت کو امام اپنا دوست کہہ رہے ہوں، اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی سمجھ میں لفظ دوست بھی نہیں آئے گا نا، کیونکہ ہر جو بندہ تمہارا دوست ہے، ہر بندہ دوستی کے لائق نہیں ہوتا، ہر شخص دوستی کے لائق نہیں ہوتا۔ دوستی کے بڑے پیمانے ہیں اور ان کے
امام جعفر صادق نے بیان فرمایا، اور میں نے ایک ویڈیو میں پورا ذکر کیا ہے کہ دوستی 5 چیزوں کا نام ہے۔ اگر 5 چیزوں پہ دوست ایک دوسرے سے پورا اترتے ہیں تو وہ واقعی حقیقی دوست ہے، نہیں تو اس کے علاوہ کوئی دوستی نہیں ہے۔ تو ہمارا حقیقی دوست ہے۔ اب کس بات کا دوست ہے؟ مطلب کیا ہے؟ وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ سے کوئی امیر تھے اور بہت پیسے والے تھے، اور امام ان سے کہہ رہے ہیں کہ تو میرا دوست ہے، کیا اس وجہ سے کہہ رہے تھے؟ نہیں، بلکہ دوستی کا معیار وہاں یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ شخص واقعاً محمد و آل محمد کی یعنی ہماری سیرت پہ عمل کر رہا ہے تو ہمارا دوست ہے، اگر ہمارے مخالفین کی سیرت پہ عمل کر رہا ہے تو وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا دوست نہیں ہے۔ دوست ہمارا یہی ہے جس کا عقیدہ وہی ہو جو الہی عقیدہ ہے، تو ہمارا دلی دوست ہے۔ پس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، عبدالعظیم کہتے ہیں میں نے امام نقی کی خدمت میں عرض کیا، کیا؟ اے فرزند رسول، اللہ اکبر، کیا جملے ہیں، کیا ادب کے جملے ہیں۔ جو شعراء بیٹھے ہیں، جو منقب خواہ حضرات بیٹھے ہیں، وہ ان جملوں کو سمجھیں گے، باقی بھی سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اے فرزند رسول، اب دیکھیں جملوں کا تبادلہ دیکھیں، انہوں نے کیا کہا؟ اے ابو القاسم کو نیت سے پکارا، اور پھر اس کے متبادل وہ عبدالعظیم کیا کہتے ہیں؟ اے فرزند رسول، یعنی امام کا نام انہوں نے بھی نہیں لیا بلکہ فرزند رسول کہہ کے پکارا، اور واقعاً یہ فرزند رسول ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ اے فرزند رسول، میں چاہتا ہوں کہ اپنا دین آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ لچھے دار تقریریں بہت سنتے ہو، کبھی یہ بھی سن لیا کرو، درود پڑھ دے محمد و آل محمد، بڑی دلچسپ باتیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں عبدالعظیم؟ متوجہ رہیے گا، ایک روایت پہ اکتفا ہے، بس ایک روایت ہی کافی ہے۔ عبدالعظیم کہتے ہیں اے فرزند رسول، میں اپنا دین آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن دنیا جہان میں ابھی تک آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ کوئی گیا ہو کسی، ہم تو خیر ایک چھوٹے سے دینی طالب علم ہیں، کسی بڑے عالم کے پاس بیٹھ کر کسی نے کہا ہو کہ میں اپنا دین آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ بتائیں کیا میرا عقائد درست ہیں یا نہیں ہے، قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں، رسول کے مطابق ہیں یا نہیں؟ کبھی کسی ایک مومن نے جا کے کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر کہا ہو ایسا؟ ترغیب تو مل رہی ہے نا۔ عبدالعظیم جب امام کی خدمت میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا دین آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ امام سے مہر لگوانا چاہتے ہیں کہ کیا میرا عقیدہ درست ہے، اگر درست ہے تو آپ کہہ دیں ٹھیک ہے، اگر درست نہیں تو اس کی اصلاح کر دیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کے مطابق جو ہمارے عقیدے کچھ لوگوں نے خود ساختہ بنا رکھے ہیں یا جن کا عقیدہ ٹھیک بھی ہے، کم از کم وہ جید اور ممتاز علماء کرام کی خدمت میں اپنا عقیدہ سامنے رکھیں کہ اللہ کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے، رسول کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، امامت کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، عدل کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، کعبے پہ میرا یہ عقیدہ ہے قبر پہ میرا یہ عقیدہ ہے، مرنے سے پہلے میرا یہ عقیدہ ہے، مرنے کے بعد یہ عقیدہ ہے، یہ سارے قیامت پر میرا یہ عقیدہ ہے۔ کیا یہ جو میرا عقیدہ ہے صرف میرا ہے یا آل محمد کا عقیدہ ہے؟ متوجہ کرنا، آپ کی خدمت میں اپنا دین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عبدالعظیم گزارش کر رہے ہیں امام نقی کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ رضا الہی اور پسندیدہ ہے۔ اب عبدالعظیم کہتے ہیں میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر وہ رضا الہی کے مطابق
اور پسندیدہ ہے، جو دین میں پیش کر رہا ہوں اگر وہ رضا الہی کے مطابق ہے، اگر وہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے تو اس پر ثابت قدم رہوں۔ میں جو آپ کی خدمت میں دین پیش کر رہا ہوں اگر وہ صحیح ہے، وہ الہی قانون کے مطابق ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ پھر میں اس کا کاربند رہوں، یہاں تک کہ خداوند متعال سے ملاقات کروں۔ اب امام نے جب یہ جملے سنے عبدالعظیم کے، پیش کر دیے گئے، خلاصہ یہ ہے کہ میں دین پیش کر رہا ہوں، اس میں دیکھیں، آپ دیکھیں، کیونکہ آپ ہی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ ہی نمائندہ الہی ہیں، آپ ہی دیکھ سکتے ہیں اس عقیدے کو، اس دین کو، آپ دیکھ کے بتائیں۔ اگر یہ الہی قانون کے مطابق ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، میں اس پہ عمل کرتا رہوں گا۔ اور پھر امام نے فرمایا، یا اے ابو القاسم آؤ، آؤ، جبکہ آ تو چکا تھا لیکن امام نے تاکیداً فرمایا کہ آؤ، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ آؤ کا مطلب یعنی اپنا دین میرے سامنے پیش کرو۔ بور تو نہیں ہو رہے بھائی آپ میں سے کوئی بندہ بور ہو رہا ہو تو اس کو میں اجازت دیتا ہوں، قربتاً اللہ۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام نقی نے اپنا دین پیش کرو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ امام تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بس ٹھیک ہے، تمہارا جیسے دین ہے جیسے ہے جاؤ، اور ٹھیک ہے تم ہمیں مانتے ہو نا، بس اتنا کافی ہے نا۔ ہم نے کہا پیش کرو۔ تو وہاں فقط عبدالعظیم نے عقیدہ پیش کیا، فقط عقیدہ پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے عبدالعظیم جانتے تھے کہ جب میں امام کی خدمت میں اپنا یہ عقیدہ پیش کروں گا، اگر غلطی ہوگی تو درست ہو جائے گی، اگر ٹھیک ہوگا تو امام کہیں گے ٹھیک ہے۔ جب امام نے کہہ دیا کہ یہ عقیدہ درست ہے، الہی عقیدہ ہے، تو پھر قبر میں پہلے عقیدہ پوچھا جائے گا، پہلے عقیدے کے متعلق سوال ہوگا۔ اور اگر جس کا عقیدہ ہی غلط ہے، جس کا عقیدہ ہی خود ساختہ ہے، اپنا بنایا ہوا عقیدہ ہے، تو پھر اس سے نہ نماز پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ روزہ پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ حج پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اور نیکی کے کام پوچھنے کی ضرورت ہے، بلکہ جب عقیدہ اساس ہے، عقیدہ بنیاد ہے، جب کسی مکان کی بنیاد ہی ٹھیک نہ ہو تو اس پہ دیواریں کھڑی کرنا بے وقوفی ہے، اس پہ چھت ڈالنا آماکانہ حرکت ہے۔ تو اس پہ اعمال پوچھنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ باطل عقیدہ ہے تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے وہیں لے جاؤ جہاں کا یہ حقدار ہے، اس کو وہیں لے جاؤ۔ ظاہر ہے کہ جہاں کا وہ حقدار ہوگا وہیں جائے گا۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی ہم نے بنا لی ہے۔ ہاں دنیا میں سستی شہرت بڑی مشہور ہے، کوئی جتنی سستی شہرت لینا چاہتا ہے اس کے لیے دروازے کھلے ہیں، وہ لے لیتا ہے، لیکن وہاں نہ سستی شہرت اور نہ ہی کوئی ایسی سفارش آپ سمجھتے ہیں کہ سفارش ہوگی۔ میں بھی اس کا قائل ہوں کہ سفارش ہوگی، لیکن کن کی ہوگی یہ بھی تو بتایا جائے، یہ بھی تو سمجھایا جائے۔ پوری زندگی ہمارے اعمال یزید والے ہوں، پوری زندگی حاکم شام والے ہوں، ان کے مخالفین والے اعمال ہوں، ان کے دشمنوں والے اعمال ہوں، اور پھر بھی ہم سفارش کریں کہ 10واں امام نقی ہماری سفارش کرے گا، تو امام نقی کبھی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، ہاں اس کی کرے گا جو قانون الہی کا پابند ہوگا۔ سلامت رہیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، یہ بڑے چھوٹے سے بچے نے نعرہ لگایا ہے۔
اس مقام پہ میں یہی کہوں گا کہ اس نے اپنی والدہ کی شرافت کی گواہی دی ہے۔ یہ تربیت ہے ماں باپ کی۔ درود پڑھ لے محمد و آل محمد۔ روایت ایک ہی ہے۔ میں نے کہا کہ میں کہتا ہوں، اب عبدالعظیم نے اپنا دین پیش کیا، یعنی اپنا عقیدہ پیش کیا۔ میں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ خداوند تبارک و تعالی ایک ہے۔ امام کے سامنے عبدالعظیم نے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا عقیدہ پیش کیا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ بغیر کانوں کے سنتا ہے، بغیر آنکھوں کو دیکھتا ہے، اور جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں کرتا، اور جو چاہتا ہے اس کے چاہنے کو نہ چاہنے میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور پھر اپنے چاہنے میں وہ کسی سے مشاورت نہیں کرتا، مشورہ نہیں لیتا، اور نہ ہی کسی کو اس کے مشورے کی، وہ مشورے کو اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اپنی قدرت کاملہ سے کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے۔ تو شاہ عبدالعظیم اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی امام نقی کے سامنے دے رہے ہیں، اور کوئی اس کے مثل نہیں۔ اگلا جملہ یہ ہے شاہ عبدالعظیم کا امام نقی کے سامنے، کوئی اس کا مثل نہیں۔ اب اس جملے کو آپ سمجھ، مثل کس سے کہتے ہیں؟ کسی کو کسی کے ساتھ مثال دینا۔ اور اگر کوئی پاک محمد کو اللہ کے ساتھ مثال دیتا ہے تو یہ بھی شرک ہے، کوئی علی کو اللہ کے ساتھ مثال دیتا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ کیوں؟ شاہ عبدالعظیم نے واضح عقیدہ بیان کیا امام نقی کی خدمت میں کہ وہ اللہ کیا ہے؟ بے مثل و بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ حد البطال اور حد تشبیہ سے خارج ہے، حد تشبیہ سے وہ خارج ہے، وہ کسی کے مشابہ نہیں ہے، نہ کوئی اس کے مشابہ ہے، نہ وہ کسی کے مشابہ ہے۔ یہ عبدالعظیم نے واضح کر دیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ فلاں ہستی مشابہ ہے اللہ کے تو یہ اس کا عقیدہ باطل ہے، سامنے موجود ہے شاہ عبدالعظیم کا امام نقی کی خدمت میں۔ وہ جسم و صورت عرض و جوہر نہیں ہے، نہ اس کا کوئی جسم ہے، نہ کوئی لمبا ہے وہ، نہ کوئی چوڑا ہے وہ، ایسی کوئی خدا میں کوئی صفت نہیں پائی جاتی، بلکہ وہ اجسام و صورت کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اجسام و صورت کا پیدا کرنے والا ہے، وہ عدم سے وجود کو بخشنے والا ہے، وہ ماں کے شکم میں بچوں کی تصویروں کو بنانے والا ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، اس کا خزانہ بڑا وسیع ہے، وہ اگر کوئی خزانے سے چیز نکالتا ہے تو اس میں کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی اسلامی ممالک کے خزانے کہتے ہیں خالی ہو گئے، ملک تباہ ہو گیا، ملک برباد ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، چینی شارٹ ہو گئی، گنے شارٹ ہو گئے، آٹا شارٹ ہو گیا، یہ تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ ہمیں جو اہل بیت نے عقیدہ دیا ہے، شاہ عبدالعظیم نے امام نقی کے سامنے بیان کیا ہے، وہ یہی عقیدہ ہے کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ہمیں معلوم ہے کہ سب کچھ آئے گا، عقیدہ یہی ہے کہ اس کی طرف سے آئے گا، اسی لیے وہ خالق فرماتا ہے اے بندہ خدا، اے عبد خدا، جس چیز کے لیے
تجھے فکر مند ہونا چاہیے اس چیز کے لیے میں فکر مند ہوں، اور جس چیز کے لیے میں فکر مند ہوں اس چیز کے لیے تجھے فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ تجھے فکر مند ہونا چاہیے کہ تو نے عبادت کی ہے یا نہیں کی، مجھے فکر مند ہونا چاہیے کہ میں نے اسے رزق دینا ہے یا نہیں دینا۔ جب حضرات کی سلامت یا علی سلامت رہیں۔ وہ اجسام کا پیدا کرنے والا ہے، وہ صورتوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور اغراض جواہر کا پیدا کرنے والا ہے، وہ جواہر کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کے جواہرات موجود ہیں، مہنگے سے مہنگے جواہرات آتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پتھروں کی شکل میں ہیں، لیکن وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ مر جائے گا انسان لیکن اس کا رحم و کرم اس دنیا پہ برستا رہے گا۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے فوراً فتوے لگ جاتے ہیں، کہیں سے کوئی مفتی بول رہا ہوتا ہے، کہیں سے کوئی لوگ بول رہے ہوتے ہیں اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ وہ کم بختو، محمد مصطفیٰ کی امت پر عذاب نہیں آتا، کبھی عذاب نہیں آتا۔ عذاب کی صورت تو مختلف ہوتی ہے، عذاب کی صورتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، کس طرح اللہ نے قوموں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ مجلس طویل ہو جائے گی اگر میں بیان کروں کہ جو لوطی فعل انجام دیتے تھے اس طرح سے بستیوں کو پلٹ دیا اور اس طرح سے تباہ و برباد کر دیا کہ آج بھی وہاں ڈیڈ سی موجود ہے جس پہ کوئی جہاز نہیں چل سکتا۔ اردن کے مقام پر وہاں پانی ڈبوتا نہیں ہے بلکہ نمک اتنا ہے کہ انسان اوپر ہی رہتا ہے اور اس پہ کوئی جہاز نہیں چل سکتا، آج بھی موجود ہے۔ وہ بستیاں آج بھی موجود ہیں جن پہ عذاب آیا ہے، یہ عذاب نہیں ہے۔ ہاں بیماریاں ہیں، وبائی کچھ امراض ہیں، یہ بھی تمہارے پیدا کردہ ہیں، اس اللہ کی طرف سے نہیں آئے۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ وہ جواہر کا خالق ہے، عبدالعظیم کہتے ہیں وہ جواہر کا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہر چیز کا پروردگار اور مالک ہے، ہر چیز کا پروردگار اور مالک ہے۔ مالک، اب پڑھتے ہیں نا آپ سورہ الحمد کے اندر، سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین، وہ یوم الدین کا مالک ہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اس دنیا کا مالک نہیں ہے اور اس دنیا کے اندر اس لیے اس دنیا کا بھی وہ مالک ہے۔ کیوں نہیں کہا کہ وہ اس دنیا کا مالک ہے، وہ یہاں کا مالک ہے؟ اس لیے نہیں کہا کہ یہاں اس نے بہت ساروں کو ملکیتیں بخش دی ہیں، ملکیتیں دے دی ہیں کہ یہ زمین کا مالک فلاں ہے، اس مکان کا مالک فلاں ہے، اس فلیٹ کا مالک فلاں ہے، اس زمین کا مالک فلاں ہے، اس گاڑی کا مالک فلاں ہے، اس موٹر سائیکل کا مالک فلاں ہے۔ یہاں تو سب مالکی ہے لیکن مالک یوم الدین کہا اس لیے بروز معاشر ہوگا، نہ کوئی کسی گاڑی کا مالک ہوگا، نہ کسی مکان کا مالک ہوگا، نہ کوئی کسی زمین کا مالک ہوگا، نہ کسی بیٹے کا مالک ہوگا، نہ شوہر بیوی کا مالک ہوگا۔ اس وقت کہا مالک یوم الدین، اب بتاؤ مالک میں ہوں یا تم ہو؟ کون مالک ہے بتاؤ؟ اور شاہ عبدالعظیم امام نقی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اسی نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ یہ عقیدہ توحید بیان ہو رہا ہے اور عبدالعظیم بیان کرنے والے ہیں کس کی خدمت میں؟ امام نقی کی خدمت میں بیان ہو رہا ہے، عام شخصیت کے سامنے بیان نہیں ہو رہا۔
میں تو حیران ہوں جب اس مجلس کا سما یہ ہے کہ یہاں اتنا آپ سن کر محظوظ ہو رہے ہیں اور آپ کے ذہن گلے گلاب کی طرح معطر ہو رہے ہیں، تو جب شاہ عبد العظیم یہ عقیدہ بیان کر رہا ہوگا اور امام نقی سن رہے ہوں گے تو وہاں کیسا سما ہوگا؟ وہاں وہ محفل کہ اس محفل میں کتنے کروڑوں لاکھوں فرشتے آ رہے ہوں گے، لوگ سن رہے ہوں گے اور عقیدہ توحید بیان کیا جا رہا ہوگا، تو شاید کہتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک وہی ہے، اس نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اب عقیدہ توحید بیان کرنے کے بعد عقیدہ نبوت پہ آتے ہیں، عقیدہ نبوت کو بیان کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کون کہہ رہے؟ شاہ عبد العظیم کہہ رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، امام کی خدمت میں کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارواحنا عن الفدا، اس کا بندہ اور رسول اور خاتم الانبیاء اور پیغمبران ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہاں کیا امام کی خدمت کیا میں یہ کہتا ہوں کہ کون ہے؟ پاک محمد کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، بندے کہا گیا ہے، اس لیے اگر ان کو کوئی بندہ کہہ دے تو ان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، عزت میں کمی نہیں آتی۔ یاد رکھیے اس بات کو، یہاں بھی بیان ہو رہا ہے اور بڑی مستند ترین روایت بیان ہو رہی ہے کہ وہ بندہ ہے اور رسول ہے۔ ہاں بندوں میں فرق ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے، اگر تشریح میں چلا جاؤں گا تو وقت بہت لگ جائے گا۔ رسول بندہ ہے، کس کا؟ اللہ کا بندہ ہے۔ اب بندے تو بہت سارے ہیں، تو کیا رسول ویسا ہی بندہ ہے جیسے سب بندے ہیں؟ ممکن نہیں ہے، بندوں میں فرق ہے، کوئی بندے ہیں کوئی نا بندے ہیں، جو بندوں کی اس لسٹ سے باہر ہیں کہ جس میں انسان تو ہے انسانیت نہیں ہے، وہ بندہ نہیں ہوتا۔ اور قیامت تک ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا پیغمبر۔ اگر شاہ عبد العظیم کو امام نقی کو مان لیتے تو آج کوئی نبوت کا دعویٰ نہ کرتا۔ رونا یہی ہے، بعد از پیغمبر تم نے مانا ہی انہوں کو ہے کہ اس کے بعد لوگ پیغمبر کا دعویٰ کرتے رہیں گے اور تم ان کے خلاف پھر فتوے دیتے رہو گے۔ ہم نے نبوت کے بعد ولایت کا فل سٹاپ لگایا ہی اسی لیے ہے کہ یہاں کوئی نبوت کا دعویٰ کر ہی نہ سکے۔ نبوت کا دعویٰ نہیں ہوتا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ آپ کی شریعت تمام شرائع کی آخری ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی محمد مصطفیٰ ہیں اور قیامت تک اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ یہ بات ہو گئی۔ اور کہتا ہوں، اور اگلا جملہ سننا، بالکل آخری مراحل میں روایت داخل ہے، اگر تشریح نہیں کرتا اس پہ تو اشرہ پورا ہو سکتا ہے، بلکہ 2 اشرے ہو سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو عنوانات کے تحت، یہ تو فقط عنوان ہے، جب عنوانات پہ اتنا وقت لگ گیا تو آپ خود سوچیں پھر تشریحات پہ کتنا وقت لگ سکتا ہے۔ درود پڑھ لینا محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اور آگے فرمایا، پہلے خدا کی تعریف کی، خدا کے بارے میں اپنا عقیدہ ظاہر کیا، محمد مصطفیٰ کے بارے میں اپنا عقیدہ ظاہر کیا۔ اس عقیدے کے بعد عبد العظیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ میں کہتا ہوں کہ امام اور خلیفہ ولی پیغمبر محمد مصطفیٰ کے بعد میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو مانتا ہوں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، اور ان کے بعد پورا عقیدہ بتایا، پورا عقیدہ
یہ امام ہم نے اپنی طرف سے نہیں گھڑ لیے میرے برادران، ہاں ہم نے خود امام نہیں بنائے، خود ساختہ اماموں کے قائل ہم نہیں ہیں۔ امام نقی کے سامنے بیان ہو رہا ہے کیا؟ اچھا، علی کے بعد فرماتے علی ابن ابی طالب کے بعد حسن، اور ان کے بعد حسین، اور ان کے بعد علی ابن الحسین، اور ان کے بعد محمد ابن علی، اور ان کے بعد جعفر ابن محمد، اور ان کے بعد موسیٰ ابن جعفر، اور ان کے بعد علی ابن موسیٰ، اور ان کے بعد محمد ابن علی علیہ السلام، اور ان بزرگوں کے بعد آپ کو میں رسول کا خلیفہ مانتا ہوں۔ آپ کو، امام نقی کو کہہ رہے ہیں آپ کو مانتا ہوں، آپ کو مانتا ہوں۔ اب چونکہ اگلے امام کا بھی اعلان نہیں ہوا تھا تو امام نقی تک یہ بندہ رک گیا، عبدالعظیم یہاں تک رک گیا، رکنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ جب تک پہلا امام دوسرے کی امامت کا اعلان نہ کرے تو اقرار نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی شاہ عبدالعظیم رکے، ادھر شاہ عبدالعظیم رکا، عظیم جملہ ہے، ادھر شاہ عبدالعظیم رکے، ادھر حجت خدا نے کلام کرنا شروع کر دیا کہ آپ کو میں مانتا ہوں۔ پس امام علی نقی نے فرمایا، حجت خدا بول پڑی، پس امام علی نقی نے فرمایا میرے بعد میرا بیٹا حسن ہے۔ اللہ اکبر، نقی تھا کہ اس نے امام کو مانا، اور فوراً امام نے کہا میرے بعد میرا بیٹا حسن ہے، پس لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اب عبدالعظیم کہتا ہے پس لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ اکبر یار، اس کے بعد، یعنی اب حسن تک امام حسن عسکری کو اس نے امام مان لیا عبدالعظیم نے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ آخری جملہ ہے، آخری توجہ کے ساتھ سن لینا، تھکاوٹ آپ کو ہو رہی ہوگی لیکن یار کیا کریں، یہ روایت اتنی عظیم تھی عقیدے کے متعلق، اور آج کل ممبروں پہ تمہارے عقیدوں پہ حملے ہو رہے ہیں، تو اسی لیے یہ عقیدہ بیان کرنا ضروری ہے۔ کیا کیا جائے، حملے اتنے زیادہ ہیں، تو بس یہ عقیدہ سن لو، اس کے بعد کسی اور خود ساختہ عقیدے پہ کبھی عمل مت کرنا، یہی عقیدہ ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ عرض کیا اے مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے بعد کیا حال ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ تعجب سے پوچھا عبدالعظیم نے مولا نقی سے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ اس لیے کہ اس کے وجود کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، امام نے نشاندہی فرمائی اس میں کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ایک ایسا امام ہوگا کہ جس کے وجود کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو آج کا آپ اتنے بیٹھے، آج تک کیا آپ نے اپنے وقت کے امام کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ خود امام فرما رہے ہیں کہ اس کا وجود ابھی آپ نہیں دیکھیں گے، نہیں دیکھا جا سکے گا۔ اس کا نام زبان پر لانا حلال نہیں ہوگا۔ یہ توجہ کیجیے، یہ جملہ بڑی توجہ کا، اس کا نام زبان پہ لانا حلال نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کو اپنے نام سے نہ پکارا جائے، اس کو زمانے کا امام کہا جائے، اس کا نام عزت و احترام کے تحت نہ لیا جائے، آخری امام کا، یہ اس میں بات ہے۔ جب تک کہ وہ خروج نہ کرے، ہاں جب وہ آ جائے تو پھر اس کا نام لیا جائے، اس سے پہلے اس کا نام نہ لیا جائے۔ اچھا، وہ خروج کر لے گا، اور زمین کو اب امام نقی فرماتے ہیں وہ خروج کرے گا۔ کون؟ ہمارا 12واں، وہ خروج کرے گا۔ جب وہ خروج کرے تو پھر اس کا نام لے لینا، اور وہ اس دھرتی کو، اس زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، جس طرح دھرتی ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ پس عزیزان گرامی قدر، یہی عقیدہ ہے، اور یہی ایک روایت میں نے آپ کی خدمت میں
بیان کر دی ہے، اور اسی عقیدے کی سزا اماموں کو دی گئی، اسی عقیدے کی سزا ہے۔ ورنہ وہ کسی کو نہ کچھ کہتے تھے، نہ کسی سے لڑتے تھے، نہ جھگڑتے تھے، نہ کسی سے بد اخلاقی کرتے تھے، نہ کسی کا نقصان کرتے تھے، تو پھر اس کے باوجود ان کے ساتھ ایسا ظلم کیوں ہوا؟ اللہ اکبر۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، آپ کی زندگی ہو، امام نکی کی شہادت کی مجلس میں بیٹھے ہو۔ دعا کرتا ہوں اللہ ان آنکھوں کو بروز قیامت نہ رلائے جو محمد کے بیٹوں پہ اس دنیا میں روتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو ان کی مصیبتوں پہ روتے ہیں، ان کی مصیبتوں پہ آنسو بہاتے ہیں، چیخے مار کے روتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں جب بھی ہماری مجلس میں آؤ، ہماری مصیبتوں پہ ایسے رو جیسے کوئی ضعیفہ ماں جوان کے جنازے پہ روتی ہے۔ عزیزو، 4 زہریں ایسی ملیں، فقط ایک ہستی ہے علی کہ جس کو تلوار سے مارا گیا، دوسری ہستی کا نام حسین ہے، فقط تلوار سے نہیں، جس کے پاس تلوار تھی تلوار سے مارا، جس کے پاس نیزہ تھا غریب کو نیزوں سے مارتے رہے، جس کے پاس تیر تھے غریب کو تیر مارتے رہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا نا، رب اکبر کی قسم کربلا کی گرم ریت لے کر مظلوم کے زخموں پہ پھینکتے رہے۔ سلامت رہو، آپ کی زندگی ہو، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے۔ اور ادھر جناب زہرا، یہ 3 ہستیاں ایسی ہیں جن کو زہر نہیں ملی، باقی سب ہستیوں کو زہر سے مارا گیا، لیکن ان میں سے بھی 4 ہستیوں کو ایسے زہر سے مارا گیا ہے، اتنا زیادہ خطرناک قسم کا زہر تھا، اتنا زہریلا زہر تھا کہ امام کا کلیجہ بھی کٹا اور جگر بھی کٹ کر باہر آنے لگا۔ مجھ پہ سوال کرو پہلی ہستی کون ہے؟ میں کہوں گا پہلی ہستی زہرا کا وہ بیٹا ہے جس کو حسن مجتبی کہتے ہیں۔ بڑی چھوٹی عمر میں قاسم یتیم ہوا تھا۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا جب کسی چھوٹے یتیم کو دیکھ لو، اس چھوٹے یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار مت کیا کرو۔ کیوں چھوٹے یتیم کے سامنے جب تم اپنے بچوں کو پیار کرو گے نا، ہوگا کیا؟ وہ چھوٹا دیکھے گا کاش میرا بابا بھی ہوتا، مجھے بھی پیار کرتا، مجھے بھی اٹھاتا۔ رب اکبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، حسین جب بھی اپنی اولاد کو لے کر جاتے تو قاسم کے سامنے نہ حسین نے اکبر سے کبھی پیار کیا، نہ کسی اور بیٹے سے پیار کیا۔ کسی نے کہا مولا آپ اپنے بیٹوں سے اور بیٹیوں سے پیار قاسم کے سامنے کیوں نہیں کرتے؟ کہا یہ میرا یتیم بھتیجا ہے، اگر میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے اس کے سامنے پیار کروں گا تو اس کے دل میں یہ جائے گا کہ میرا بابا حسن ہوتا، مجھے بھی پیار کرتا۔
اللہ اکبر، اس زہر ہلال سے مارا گیا ہے حسن کو، اور اتنی کوئی سخت زہر دی تھی نا، جب آئے تھے جناب قاسم کے گھر پہ اور حضرت ام فروہ کے گھر پہ، اور بستر بنایا تھا ام فروہ نے، امام بستر پہ مچھلی کی طرح تڑپتے تھے، کبھی دائیں جاتے تھے کبھی بائیں جاتے تھے، ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور کہا ام فروہ ذرا میرے قاسم کو تو اٹھا کر میرے سینے پہ سما دے، میرا آخری وقت ہے، میں اپنے بیٹے سے پیار تو کر لوں۔ عزیزو، ام فروہ نے قاسم کو اٹھایا اور ایک مرتبہ سینہ امام پہ رکھ دیا، ادھر قاسم کی آنکھ کھلی، کہا اماں یہ کون سی گرم جگہ پہ مجھے سلا دیا؟ آواز آئی گرم جگہ نہیں، تیرے باپ کا سینہ ہے اور آج کی رات ہے۔ یہ زہر کا اثر دیکھ رہے ہو عزادارو، کتنا اثر ہے اس زہر کا۔ آؤ مجھ سے سنو، دوسرا زہر کس ہستی کو دیا گیا؟ دوسرا زہر غریب الغربا، مشہد میں رہنے والا تیرا 8واں امام، امام رضا کو ایسا زہر دیا گیا، کلیجہ کٹ کر باہر آنے لگا، جگر باہر آنے لگا۔ آؤ مجھ سے سنو، تیسرا زہر کس کو دیا گیا؟ تیسرا زہر اسی کو دیا گیا ہے عزادارو جس کی مجلس میں آئے ہو، 10ویں امام کو اتنا زہریلا زہر دیا گیا ہے کہ امام کے بیٹے حسن عسکری پاس ہے اور ایک مرتبہ کہتے ہیں حسن میرے قریب آ، مجھے سہارا دے، او میرا جگر کٹ گیا ہے، او میرا جگر زخمی ہے، میرا کلیجہ باہر آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اتنا کہنا چاہوں گا، اس زہر نے اثر کیا اور کچھ ایسا اثر ہوا کہ حسن عسکری کو یتیمی چھا گئی۔ آئے حسن عسکری یتیم ہو گئے، ادھر حسن عسکری یتیم ہو گئے، ادھر جنازہ گھر میں موجود تھا، امام کو غسل امام دیتے ہیں، حسن عسکری نے امام نقی کو غسل دیا، کفن دیا، لوگوں کو بلایا۔ عزادارو اتنا کہنا چاہتا ہوں، لوگ آ گئے، گھر میں جمع ہو گئے، لوگوں نے کہا مولا جنازے کو باہر لے چلتے ہیں، وہاں بہت لوگ ہیں، وہاں جنازہ پڑھائیں گے۔ آواز آئی نہیں نہیں، باہر جنازہ، تیرا غریب اتنا امام غریب ہے امام نقی کہ جس کا جنازہ باہر نہیں نکل سکا، اپنے گھر میں دفن کر دیا گیا ہے امام کو، آئے جنازہ وہاں پڑھا دیا گیا ہے۔ کیوں؟ امام حسن عسکری کی اتنی غربت تھی، امام فرماتے یہی جنازہ پڑھیں گے، اگر باہر جنازہ پڑھا تو پھر حاکم وقت مجھے جنازہ نہیں پڑھنے دے گا، مجھے جنازہ نہیں پڑھنے دے گا، یہی گھر میں جنازہ پڑھوں گا، یہی کہوں گا مولا حسن عسکری جب آپ نے جناب امام نقی کا جنازہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا تھا، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھی، آپ کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھی، آپ کے گلے میں توق نہیں تھا، وہ قربان جاؤں سید سجاد پر، اور جس نے باپ کا جنازہ کڑیوں کے عالم میں پڑھایا۔ عزادارو بڑی سخت منزل ہے، حسن عسکری نے غسل دیا، کفن دیا، لیکن آؤ کربلا، آؤ ایسا شہید جس کو نہ غسل دیا گیا نہ کفن پہنایا گیا۔ آخری روایت بیان کرتا ہوں عزادارو، جو چھوٹے چھوٹے جن گھروں میں بچے موجود ہیں، جن کی 4 سال کی کوئی بیٹی موجود ہے، وہ چلے جانا اور پھر اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا، ہاتھ رکھ کر کہنا اے حسین کی بیٹی سکینہ، تیرے غربت میں رل جانے کے بڑے ارمان ہیں ہمیں،
इतना कहूँगा, बैठी थी बाप के पास, शिमर आया, शिमर कहता उठ सकीना हमारे साथ चल, उठ सकीना हमारे साथ चल। हाथ जोड़कर कहती है, अब ऐसी गुर्बत है बाप के कातिल के सामने नन्ही सी बच्ची हाथ जोड़कर कहती है, जिन कैदियों को तू ले जा रहा है उनको ले जा, मुझे यहीं करबला में छोड़ दे। आवाज़ आई, सकीना इस जंगल बियाबान में क्या करोगी? का देख नहीं रहा मेरे बाबा का लाशा ऐसे पड़ा हुआ है, मैं बैठ जाऊंगी रास्ते में, जब कोई काफिला आएगा, जब लोग गुजरेंगे, मैं हाथ जोड़कर कहूंगी आओ मेरे बाबा को कफन पहना दो, आओ मेरे बाबा को दफन कर दो। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।